کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ شوہر جو کبھی آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے سب کچھ کر گزرتا تھا، آج چپ کیوں رہتا ہے؟ جو آپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا تھا، اب گھنٹوں دنوں آپ سے بات نہیں کرتا؟ کیا وہ بدل گیا ہے یا حالات نے بدل دیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اکثر رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، بس آہستہ آہستہ خالی ہو جاتے ہیں۔ شور نہیں ہوتا، بس خاموشی بڑھ جاتی ہے۔ محبت اپنی جگہ رہتی ہے مگر احساس بدل جاتا ہے۔ شوہر بیوی سے تب دور نہیں ہوتا جب محبت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ چاہا جا رہا ہے، اور یہ احساس چھوٹی چھوٹی باتوں سے ختم ہوتا ہے۔ وہ باتیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن انہی سے رشتے تھک جاتے ہیں۔ آج ہم انہی غلطیوں کی بات کریں گے کہ آخر کون سے رویے، کون سی عادتیں ہیں جو شوہر کو آہستہ آہستہ آپ سے دور کر دیتی ہیں، اس کے دل کو آپ سے دور کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ وہ محبت، وہ قربت، وہ پہلے والی چمک واپس کیسے لائی جا سکتی ہے، جو کہ اس ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ وہ غلطیاں جو شوہر کو بیوی سے دور کر دیتی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صرف باتیں سننا چھوڑ دیں۔ شروع کے دنوں میں بیوی ہر بات دھیان سے سنتی ہے، شوہر کی باتوں میں دلچسپی، ہنسی، سوال کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ سننا رسمی سا رہ جاتا ہے۔ آپ شوہر کی باتوں کو سننا، ان کو دھیان دینا چھوڑ دیتی ہیں۔ شوہر بولتا ہے، بیوی سنتی ہے، مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شوہر کی باتوں کو اٹینشن نہیں دیتی۔ یہ بات شوہر کو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ مرد کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جب اسے لگتا ہے کہ اس کی بات اب کسی کے لیے اہم نہیں رہی۔ یاد رکھیں، مرد تعریف پر نہیں، توجہ پر جیتا ہے۔ جب توجہ ختم ہو جائے تو محبت کا احساس بھی مدھم ہو جاتا ہے۔ تو اس بات پر بہت دھیان دیں کہ جب آپ کا شوہر آپ سے کسی بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو اٹینشن سے سنیں، دھیان سے سنیں، اور اس کو ایسی وائبس دیں کہ آپ کو واقعی اس کی بات میں انٹرسٹ ہے۔ وہ جو آپ کو بتا رہا ہے، آپ وہ سننا چاہتی ہیں، نہ کہ آپ کے دماغ کے اوپر سے چیزیں گزر رہی ہیں، دماغ کے اندر کچھ اور چل رہا ہے اور شوہر جو بول رہا ہے بس وہ ہوا میں ہو گئے۔ ایسا امپریشن کبھی بھی اپنے شوہر کو مت دیں۔ یہ بات سننے میں تو بہت چھوٹی لگتی ہے، لیکن شوہروں کے دل میں یہ بات بہت بڑی جا کر لگتی ہے۔ دوسری بات، شکایت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اب تو آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، اب آپ بدل گئے ہو، آپ کو میری پرواہ نہیں ہے، ہر بات میں ہر وقت شکایت کرنا، بات شروع ہی شکایت سے کرنا، تو شوہر خود کو ناکام سمجھنے لگتا ہے۔ مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھ سکے، لیکن جب ہر وقت شکایتیں ملیں تو وہ کوشش کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس کی کوشش کرنا ہی بیکار ہے، وہ جو مرضی اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر کی عورت کے لیے کرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب اس کو ایسا لگنے لگے گا کہ اس کے کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ محنت بھی کرنا چھوڑ دے گا۔ محبت مانگنے سے نہیں، احساس دلانے سے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد موازنہ کرنا سب سے خطرناک زہر ہے۔ فلانے کا شوہر کتنا خیال رکھتا ہے، دیکھو وہ اپنی بیوی کے لیے کیا کرتا ہے، دیکھو سوشل میڈیا پر اس نے اپنی بیوی کو ایک بڑی سی گاڑی گفٹ کر دی ہے، ایک خوبصورت سا بنگلہ گفٹ کر دیا ہے، دیکھو وہ شوہر اپنی بوڑھی سی بیوی کو بھی کیسے ٹریٹ کر رہا ہے۔ یہ سب باتیں، آپ کا مقصد تو شوہر کو بہتر بنانا ہوتا ہے، لیکن موازنہ جو ہے وہ شوہر کا دل توڑ دیتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ وہ عزت سے جیتا ہے اور موازنے سے مر جاتا ہے۔ آپ کا شوہر وہی رہے گا جہاں اسے عزت اور قبولیت ملے گی۔ اگر اسے لگنے لگے کہ آپ کے نزدیک وہ کبھی کافی نہیں ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت یہ موازنہ کرتی رہیں گی، دوسروں کے شوہروں سے اپنے شوہر کو کمپیئر کرتی رہیں گی، تو آپ کا شوہر اس چیز سے چڑ جائے گا۔ آپ خود پر رکھ کر سوچیں، اگر آپ کا شوہر آپ کو دوسروں کی بیویوں سے اس طرح ہر وقت کمپیئر کرے گا، آپ کو موازنہ کرے گا، دوسروں کو آپ سے بہتر سمجھے گا اور آپ کے سامنے بار بار اس بات کو اہمیت دے گا کہ دوسری عورتیں اور دوسروں کی بیویاں آپ سے بہتر ہیں، تو آپ کو خود کیسا محسوس ہوگا؟ تو آپ کے شوہر کو بھی بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ۔ اس کے بعد ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی عادت۔ بعض عورتوں کی ہر معاملے کو کنٹرول کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں رہے گی تو ٹھیک رہے گی، یہ نہ کرو، یہ کیوں کہا، وہاں کیوں گئے، ایسے کیوں بولا۔ لیکن یاد رکھیں کہ مرد قابو سے نہیں، احساس سے بنتا ہے۔ جب بیوی کنٹرول کرتی ہے نا، شوہر خود کو قید میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو دیسی شوہر ہیں، جو پاکستانی شوہر ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم شوہروں کی مینٹیلٹی یہاں پر بدل نہیں سکتے، کیونکہ وہ مرد ہیں۔ مرد کی مینٹیلٹی کچھ اور طرح کی ہے، عورتوں کی مینٹیلٹی کچھ اور طرح کی ہے۔ مرد فطرتاً ہی کنٹرولنگ ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی ممبرس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جو عورتیں مردوں کو ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہیں نا، وہ نیچر سے بغاوت کر رہی ہوتی ہیں اصل میں۔ تو اس لیے وہ اپنے گھروں کو خود خراب کرتی ہیں، یہ کوشش کر کے کہ وہ اپنے شوہروں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں۔ کیونکہ جب بیوی کنٹرول کرتی ہے نا، تو شوہر جب خود کو قید میں محسوس کرنے لگتا ہے، تو وہ قید چاہے محبت کی ہو، وہ آدمی کو تھکا دیتی ہے۔ آدمی فطرتاً اس چیز سے دور بھاگتا ہے۔ رشتے میں نرمی رہے، آزادی رہے، تب بھی محبت سانس لیتی ہے۔
اگلی بات ہے خود کو بھول جانا۔ بیوی اکثر شادی کے بعد خود کو بھول جاتی ہے۔ شوہر، بچے، گھر کی ذمہ داریاں، وہ کہیں سب پیچھے رہ جاتی ہے اور ان سب ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو بالکل کھو دیتی ہے، اپنی خودی کو کھو دیتی ہے، اپنے آپ کو بھول جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد اسی عورت سے محبت کرتا ہے جو اپنی ذات میں زندہ ہو، جو خوش ہو، جو سنورتی ہو، جو باتوں میں زندگی بھرتی ہو۔ جب آپ خود کو خوش رکھنا چھوڑ دیتی ہیں نا تو شوہر کو بھی خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ اپنی ذات کو نہ مٹائیں، یہی آپ کی پہچان ہے اور یہی آپ کی کشش ہے۔ اپنی شخصیت کو اپنے شوہر کے سامنے ہمیشہ پروقار اور پرکشش دکھانے کی کوشش کریں۔ خاموشی میں سزا دینا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ چپ رہنا سب سے بڑی سزا ہے، مگر خاموشی سب سے خطرناک دوری ہے۔ آپ بات کرنا چھوڑ دیتی ہیں نا تو وہ بھی آہستہ آہستہ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ دن آتا ہے جب گھر میں دو لوگ ہوتے ہیں مگر رشتہ صرف فرض بن جاتا ہے۔ تو اپنے رشتے کو فرض نہ بننے دیں۔ اگر کوئی دکھ کی بات ہے یا آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو اس کو اپنے شوہر سے شیئر کریں۔ خاموش رہنے سے اور دل میں باتیں رکھ لینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ ایک دوری کا احساس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان۔ کیونکہ میاں بیوی کا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ جب تک آپ ایک دوسرے سے اپنی دل کی باتیں شیئر نہیں کریں گے، آپ کے دل پہ جو گزر رہی ہے، آپ کو کچھ دکھ ہو گیا ہے، کوئی بات بری لگ گئی ہے، اگر اس کو شیئر نہیں کریں گے تو پھر ایسے رشتے کا کیا فائدہ ہے؟ جس رشتے میں صرف خاموشی ہو اور دوری بڑھتی جا رہی ہو اور کوئی کیئر کرنے والا نہ ہو، تو پھر ایسا رشتہ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جذباتی فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جسم سے تو قریب ہوتے ہیں مگر دل بہت دور ہوتا ہے۔ مرد چاہتا ہے کوئی اسے سمجھے، بغیر سوال کے، بغیر الزام کے، اس کی بات کو اہمیت دی جائے، اس کی بات کو سمجھا جائے۔ جب بیوی صرف کاموں پر بات کرتی ہے نا تو احساسات پر نہیں کرتی تو رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ مرد بہت کم بولتا ہے مگر بہت گہرائی سے محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ بولنا بند کرتے تو سمجھے دل تھک گیا ہے اس کا۔ اسے دوبارہ بولنے کے لیے نرمی، خاموشی، محبت اور توجہ چاہیے۔ تو اگر آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے رشتے میں بھی یہ سب چیزیں آ چکی ہیں، کوئی تھوڑی بہت دراڑیں آ چکی ہیں یا آپ کے اپنے ہسبینڈ سے دوری آ چکی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اٹس ٹائم ٹو ٹیک سم پازیٹیو اسٹیپس جو کہ آپ کے رشتوں کو دوبارہ سے مضبوط بنا سکیں جیسے کہ وہ پہلے تھا۔ کیونکہ زندگی آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی ہے، تو بجائے اس کے کہ ایک ڈل سا اور ایک عجیب سا کیئر فری سا رشتہ ہو جس میں نہ ایک دوسرے کے لیے اپنائیت ہو، نہ ایک دوسرے کے ایموشنز کو سمجھنا ہو، ایسے رشتہ جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے، آپ کو محنت کرنی چاہیے کہ آپ اپنے رشتے کو پرانے رشتے کی طرح خوشگوار بنا سکیں جیسے کہ آپ شادی کے شروع کے چند سالوں میں تھے۔ تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ کبھی کبھی ہمیں لگتا تو ہے کہ ہم جو سب کچھ کر رہی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا شوہر ہم سے خوش نہیں ہو رہا، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بات کاموں کی نہیں، احساس کی ہوتی ہے۔ جو لفظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں نا وہ شوہر کے دل میں یا تو سکون بنتے ہیں یا چبھن۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا۔ لہجے کی نرمی ہی رشتے کا پہلا مرہم ہوتا ہے۔ اگلی بار اگر کوئی بات پسند نہ آئے تو اونچی آواز سے نہیں بلکہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہیے، مجھے لگتا ہے ہم یہ اور بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا جو انداز ہے نا وہ بہت اثر ڈالتا ہے، وہ بہت بڑی چینجز لے کر آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسی لمحے اس کا چہرہ نرم پڑ جائے گا۔ آپ کا شوہر محبت بھرے لہجے میں آپ کو جواب دے گا۔ آپ سے اگر وہ کوئی ضد لگا کر بیٹھا بھی ہے نا تو وہ ضد بھی آپ سے چھوڑ دے گا۔ کیونکہ اکثر رشتوں میں دیکھا گیا ہے کہ شوہر اور بیویاں بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات پر ضد لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو ضد لگانا تو مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کیونکہ مرد کی ذات ایسی ہے کہ وہ ضد سے آپ اس کو جو ہے وہ ڈھیر نہیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تعریف کے ذریعے اس کے دل کی چابی کھولیں۔ مرد کو تعریف کی ضرورت کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسی عورت کو محبت کی، الفاظ کی اور تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہم عورتیں اکثر سوچتی ہیں کہ کیا تعریف کرنی ہے، وہ تو شوہر ہے، یہ تو اس کا فرض ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک جملہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں میرے لیے پورا دن بدل دیتا ہے۔ شوہر وہ نہیں جو سنتا ہے، شوہر وہ ہے جو محسوس کرتا ہے، اس کی کوشش دیکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اگلی بار جب وہ گھر آئے بس اتنا کہیے، آج تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چائے بنا کر دیتی ہوں، تم بیٹھ جاؤ، یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں وہ تمہیں لا کر دیتی ہوں۔ بس یہی احساس اسے دوبارہ آپ کے قریب لے کر آتا ہے۔ جب اس کو لگتا ہے نا کہ اس کا کوئی احساس کرنے والا ہے، کوئی اس کی فکر کرنے والا ہے، وہ باہر سے سارا دن کام کر کے تھک کر آیا ہے تو وہ جب گھر آیا ہے تو اس کو کوئی سکون دینے والا گھر کے اندر موجود ہے تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اس کی ساری تھکن غائب ہو جاتی ہے۔ اپنی پرانی خودی کو واپس لے کر آئیں۔ یاد رکھیں کہ آپ جو شادی سے پہلے ہنستی تھیں، خواب دیکھتی تھیں، اپنی باتوں میں شوق پن رکھتی تھیں، وہ عورت کہیں نہ کہیں چھپ گئی ہوتی ہے شادی کے بعد، اور مرد ہمیشہ اسی عورت سے محبت کرتا ہے جس میں زندگی کی خوشبو ہو۔ اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی پسند کے کپڑے پہنیں، بال بنائیں، اپنی مسکراہٹ کو واپس لے کر آئیں۔
जब आप खुद खुश नज़र आएंगे ना तो शौहर खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगेगा, क्योंकि खुश औरत घर में रोशनी बन जाती है और रोशनी से हर अंधेरा ख़त्म हो सकता है। खामोशी की दीवार को गिराएं, बात करें मगर दिल से। खामोशी दुश्मन है मोहब्बत की। कभी ये मत सोचें कि वो खुद समझेगा। मर्द इशारे नहीं समझता, वो लफ्ज़ों से सुकून पाता है। एक दिन आराम से बग़ैर इल्ज़ाम के बात करें। ना कहें कि तुम बदल गए हो, बल्कि यूँ कहें मोहब्बत कभी कभी लगता है हम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, और मुझे वो वक्त पहला बहुत याद आता है। बस इतना सा जुमला एक दीवार गिरा देता है। बात इल्ज़ाम से नहीं, एहसास से करें। हम अक्सर समझते हैं कि मोहब्बत बड़े इशारों से ज़ाहिर होती है, लेकिन रिश्ते छोटे इशारों से बनते हैं। जैसे सुबह सलाम करना, खाने के वक्त साथ बैठना, उसके कपड़े इस्त्री करके देना, बग़ैर कहे कपड़े इस्त्री करके देना, या बस कह देना मुझे तुम्हारी याद आई थी। मर्द शायद बड़े लफ्ज़ ना बोले, मगर वो छोटे लम्स, छोटे ख्याल याद रखता है। मोहब्बत ऐलान नहीं मांगती, सिर्फ ध्यान मांगती है। कभी भी शौहर की इज़्ज़त दूसरों के सामने मत तोड़ें, चाहे वो गलती करे, मगर इसका एहतराम सबके सामने बरकरार रखें। मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी है इसकी अना है, और सबसे बड़ी ताकत भी। जब बीवी इज़्ज़त देती है ना तो मर्द खुद ब खुद इसके लिए बदल जाता है। याद रखें, मोहब्बत वक्त से नहीं बनती, इज़्ज़त से बनती है। एक इज़्ज़त वाला जुमला 100 मोहब्बत भरी बातों पर भारी है। बाज़ औक़ात हम सब कुछ कर लेते हैं मगर दिल नहीं बदलता, वहाँ दुआ काम आती है। रात के किसी लम्हे रब से बस एक जुमला मांगे, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए नरमी डाल दे, हमारे रिश्ते को बरकत दे। आप देखेंगे हालात आहिस्ता आहिस्ता खुद बदलने लगेंगे, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथों में है। जब उससे सच्चे दिल से मांगेगी तो वो ज़रूर देगा। रब की मोहब्बत ज़िंदगियाँ बदल देती है। शादी के बाद अक्सर औरतें सब जिम्मेदारी बन जाती हैं, खाना, कपड़ा, बच्चे, घर, मगर मर्द को वो औरत याद रहती है जो उसके दिल को महसूस करवाती थी कि वो ख़ास है। कभी कभी वो लम्हा वापस ले आए, कोई पुराना मैसेज, कोई पुरानी याद, या बस इतना कह देना कि याद है जब हमने पहली बार चाय साथ पी थी। ये छोटे पल मर्द की ज़िंदगी में मोहब्बत के दरवाजे खोल देते हैं। मोहब्बत दोबारा शुरू हो सकती है अगर दिल में सच्चाई हो। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है ना, तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपने रिश्ते को बदलना चाहती हैं, और शायद आज के बाद आपको छोटी छोटी चीज़ें बदलेंगी। अपना लहजा, अपनी नज़र, अपना अंदाज़। याद रखें, रिश्ते बड़े कामों से नहीं, छोटे एहसास से बनते हैं। अगर आपने मोहब्बत दी, नरमी दिखाई, दुआ की, तो कोई दिल ऐसा नहीं जो ना बदल सके और ना पिघल सके। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि मोहब्बत वो नहीं जो हर वक्त भूली जाए, मोहब्बत वो है जो हर दिन महसूस की जाए। अल्लाह आपके रिश्ते में सुकून, मोहब्बत और बरकत डाले। अगली वीडियो में बात करेंगे किसी और अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर। तब तक के लिए खुश रहें और मोहब्बत से जीने के तरीके याद रखें। आपकी छोटी सी मेहनत आपके घर को खुशगवार बना सकती है।